بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین فریق ہیں اور تینوں مشکل میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی، نواز شریف اور اس کے حلیف بھی، اور عمران خان صاحب بھی۔ سب سے پہلے عمران خان کی مشکلات دیکھیے، بلے کا نشان ملا نہیں۔ کل میرا خیال ہے وہ جائیں گے پشاور ہائی کورٹ میں، چونکہ یہ وفاقی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، لہٰذا کسی بھی ہائی کورٹ میں وہ جا سکتے ہیں۔ امید یہ ہے کہ وہاں سے ریلیف ملنی چاہیے، بالکل آبویس ہے، بہت اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ ان کا نام ہی نہیں پارٹیوں کے فہرست میں، اور وہ مخصوص نشستیں جو 60 خواتین کی ہیں، کچھ اقلیتوں کی ہیں، 10 میرے خیال اقلیتوں کی ہیں، وہ اس میں حصہ ہی نہیں لے سکتے۔ ان کے تائید کنندگان اور تجویز کنندگان جو ہیں، ان کو کوشش کی جائے گی کہ وہ اس میں سے بعض مکر جائیں، لہذا پارٹی نے ہدایت کی ہے کہ وہ ان سے بیان حلفی لے لیں پہلے ہی۔ مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، جو لوگ روپوش ہیں ان سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پیش ہوں۔ دستخط پہ ریٹرننگ افسر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ مشکوک قرار دے دے، وہ آئے اور آ کے تصدیق کرے، تو ظاہر ہے وہ آ تو نہیں سکتا، آئے گا تو گرفتار ہو سکتا ہے۔ رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، جلسے کرنے نہیں دیے جائیں گے۔ جلسے کیا، پریس کانفرنس نہیں کرنے دیتے۔ عمران خان صاحب کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب بیگم نواز شریف کا انتقال ہوا تھا 2018 میں، تو 5 دن کے لیے نواز شریف صاحب کو پیرول پہ رہائی ملی تھی۔ 5 دن وہ رہے تھے اپنے گھر میں تعزیتیں وصول کرنے کے لیے، لیکن عمران خان کو اجازت دیتے ہیں تو وہاں تو ایسا ہجوم ہو جائے گا کہ کوئی حد ہی نہیں ہے، اس کی تو یہ تاب ہی نہیں لا سکتے، اور اخبار نویسوں سے وہ بات بھی کر سکیں گے۔ وہ اخبار نویسوں کا کیا ہے، ویسے اگر ان کو روکنے کی کوشش بھی کی جائے تو وہ جا سکتے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی نمایاں آدمی جائیں۔ پراپیگنڈے کی ایک یلغار ہوگی، ابھی سے جو شروع ہے۔ ایک اخبار نویسی نے لکھا ہے کہ 5% کی بالتری ہے اس کو، نون لیگ کو کون سی بالتری ہے، اور یہ کوشش کی جائے گی بلے کا نشان نہ ملے، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں جائے الیکشن کمیشن۔ تو بہت دشواریاں ہیں۔ کچھ لوگوں کو اس لیے اجازت دی گئی ہے، ان کے کاغذات نامزدگی شرط پہ منظور کیے گئے ہیں کہ وہ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑیں گے۔ آخری وقت میں بھی کچھ بیٹریل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو عمران خان کی دشواریاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں نواز شریف کی مشکلات کیا ہیں۔ نہ صرف پارٹی میں اختلافات ہیں، خاندان میں اختلافات ہیں، اور شہباز شریف پسندیدہ ہے، نواز شریف نہیں ہے، اور مریم نواز کو امیدوار ہیں بعض جگہ پہ الگ، اور شہباز شریف کے الگ ہیں۔ وہ تو ویسے لطیفہ ہی ہوا جو اشرف صاحب ہیں گجرانوالہ کے، اشرف انصاری، ایسے اور بھی بہت سے لطیفے ہیں کہ وہ 2013 میں اور 2018 میں نون لیگ کے ٹکٹ پہ جیتے، پھر وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے، پھر پی ٹی آئی سے واپس نون لیگ میں چلے گئے، مگر وہ بڑے پٹھے وہاں پہ، انہوں نے وہ کہہ دیا جو ظاہر ہے وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ نہیں ہے جو تاثر غلط ہے کہ دھکے دے کے نکالا گیا، وہ انہوں نے بات ہی ایسی کہی کہ ظاہر ہے وہ کسی بھی دفتر پارٹی میں ہوتے تو شاید ہی گوارہ کیا، ممکن ہے کوئی گوارہ کر لیتا، لیکن نون لیگ کا تو یہ مزاج نہیں ہے۔ احسن اقبال اور صرف دانیال عزیز کی لڑائی نہیں ہے، ٹکٹوں کا فیصلہ 2 3 امیدوار ہیں، کس کو ٹکٹ دیں کس کو نہ دیں، وہ کمپین وہ بھی نہیں چلا سکتے۔ اگر عمران خان نہیں چلا سکتے تو نواز شریف بھی نہیں چلا سکتا کمپین۔ اور حلیفوں کے ساتھ پرابلمز ہیں۔ اب وہ 25 سے 26 سیٹیں مانگ رہے تھے قومی اسمبلی کی، استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین صاحب کی، تو کھڑے کیے انہوں نے 18 آدمی، وہ 18 نہیں اصل میں 14 ہیں۔ 3 سیٹوں پہ اون چودھری صاحب نے کاغذات داخل کیے ہیں تو دراصل ایک ہے،
اور 2 پہ علیم خان صاحب نے کیے ہیں تو وہ بھی 1 ہے، اور یعنی اگر جیت گئے تو 1 ہی سیٹ جیتیں گے نا۔ اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی 2 سیٹوں پہ کھڑے ہیں تو 1 ہی ہوئی، تو 14 سیٹیں باقی رہ گئیں۔ لیکن دباؤ بہت ہے اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، مولانا فضل الرحمان کو تو کرنا ہی ہوگا، اور خٹک صاحب کے لیے بھی ہے، اور وہ ہارنے والی سیٹیں ہیں مگر کرنا پڑے گا۔ اور استحکام پاکستان کے ساتھ بھی تو اس دباؤ کا کتنا مقابلہ وہ کریں گے، ظاہر ہے رجسٹ نہیں کر سکتے۔ پارٹی کے اندر بہت اختلافات ہیں اور بڑی بے چینی ہے۔ دانیال نے تو امیدوار اپنا کھڑا کر دیا ان کے احسن اقبال کے کزن کے مقابلے میں MNA کا، اور احسن اقبال صاحب نے جو ان کا صوبائی امیدوار تھا دانیال، اس کے مقابلے میں اپنے صاحبزادے کو کھڑا کر دیا، کاغذات داخل کر دیے ہیں۔ اب یہ جھگڑے چکاتے چکاتے نواز شریف صاحب جو ہے نڈال ہو جائیں گے، اور کیا جلسے کریں گے اور کیا جلوس نکالیں گے۔ اور یہ پارٹی بڑی پریشان ہے کہ ہمارا تاثر خراب ہے کہ ہم لاڈلے ہیں، اور پارٹیوں کے بہت سے لوگ پیپلز پارٹی کے بھی اور ان کے بھی چلے گئے ہیں۔ اور PTI میں یہ پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین الیکشن ہے، اور یہ کوئی مستحکم حکومت کا قائم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں جی فیصلہ ہے، فیصلہ کس کا ہے؟ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، کسی کا نہیں۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر وہ 5,90,00,000 ووٹر ہیں 18 سے 35 سال کی عمر کے، ان میں 40% بھی اگر چلے گئے جو جا سکتے ہیں، تو جو الیکشن کے دن قریب آئے گا تو خوف کی فضا کم ہوتی جاتی ہے، بالکل آخری وقت میں تو بالکل چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ تو اسی دن فیصلہ ہو جائے گا، نہیں تو کریں گے کیا؟ حکومت بن جائے گی تو لوگوں کو کوئی سہولت تو فراہم نہیں کر سکتے، کوئی آسان جابز پیدا نہیں ہو سکتی، پیسہ نہیں ہے، پیسہ کہیں سے ملنے کی جہاں کہیں سے امید تھی دنیا میں ساکھ ہی نہیں ہوگی۔ چینی تو صاف کہہ چکے کہ بھائی کنسنسس ڈیولپ کریں۔ وزیر خارجہ نے اپنے سیکرٹری خارجہ نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیے تھے جب چینی وزیر خارجہ نے کہا۔ تو وہ یہ بڑی پریشانی ہے کہ بھائی ووٹ تو ہے نہیں، ووٹ کم ہے، اب وہ کم ووٹ زیادہ کیسے ہوں گے، اس کا تو کوئی نسخہ نہیں ہے۔ کتنی بھی دشواریاں پیدا کی جائیں تو یہ کوئی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کیا ہوگا۔ حکومت بن جائے گی، میں نے عرض کیا کیا کریں گے جی، کہاں سے جابز پیدا ہوں گی، سرمایہ کاری کا ماحول کہاں سے پیدا ہوگا، IMF کا ڈیلے ہو سکتا ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ ہے کہ نئی حکومت جو ہے اس سے اندیشہ ہے کہ وہ وعدے پورے نہیں کرے گی۔ زرعی ٹیکس لگانا ہے، نئے ٹیکس دہندگان پیدا کرنے ہیں، بجلی اور گیس کی قیمتوں کا مسئلہ ہے، بہت سی شرطیں ہیں، پوری کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اگر 8 فروری کو نہیں ہنگامہ ہوتا اور حکومت بن جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے اور ڈیلیور نہیں کر سکتے ڈیلیور، تو احتجاجی تحریک شروع ہوگی، فرض کیجئے فوراً نہ ہو، کچھ مہینے کے بعد ہو۔ مئی کے آخر تک تو جنرل ضیاء الحق بھی بھٹو کے ساتھ تھے، اور ان کے گھر کی خواتین سے میں نے پوچھا تھا تو وہ اپنا نوجماعتی اتحاد کو شرپسند کہتے تھے، لیکن پھر 2 بریگیڈیئروں نے گولی چلانے سے انکار کر دیا، ہجوم پہ منی مارشل لا لگایا گیا، اور ایسے تجربات سب ناکام رہے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان والا تجربہ ناکام ہوا، بھٹو کو ہٹایا، بھٹو تو جینوئنلی جیت رہے تھے مگر 30-40 سیٹیں زیادہ چاہتے تھے، صدارتی نظام نافذ کرنا چاہتے تھے، آئین میں تبدیلیاں کرنا چاہتے تھے، 2/3 اکثریت چاہتے تھے، تو تجربہ ناکام ہوا۔ بھٹو بے شک پھانسی چڑھ گئے، لیکن ہوا کیا اس کے بعد ماشاء اللہ جیسے ہی اس کی گرفت کمزور ہوئی، جنیجو کو نکالا گیا، تو مجھے یاد ہے میرا بہت مذاق اڑایا گیا۔ میں نے ایک مضمون لکھا ہے ایک چھوٹے سے ویکلی میں، لیکن اس وقت ویکلی پڑھے جاتے تھے، بگننگ آف دی اینڈ۔ اس کے بعد ضیاء الحق کی مارل اتھارٹی ختم ہو چکی ہے، ان کا کردار ہی تاریخ میں ختم ہو چکا۔ لوگ مجھ پہ ہنستے تھے، کچھ حیرت کا اظہار کرتے تھے۔ وہ جس دن وہ پرچہ چھپ کے بازار میں ہے، اسی دن شام کو بادشاہ کا منوبریبل ہو جاتا ہے نا آدمی۔
کمزور ہو جاتا پھر کوئی بھی وار کر. موسٹ پروبیبلی امریکہ اور اسرائیل تھے. کرائن یہ کہتے ہیں کبھی نہ کبھی یہ راز کھل جائے گا. ظاہر ایٹمی پروگرام کی وجہ سے بھی ناخوش تھے, افغانستان کی وجہ سے شدید ناخوش تھے. جو پاپولر تھے انہوں نے بہت ترقیاتی کام کیے اور کوئی کرپشن کے بہت سخت خلاف تھے. 3 وزیر سیک کیے انہوں نے اور کوئی رعایت نہیں دیتے تھے. سینٹ کے چیئرمین نے اپنا لندن سے ہو کے جانا چاہا, کسی دوسری جگہ کانفرنس تھی تو اس کی تقریر اس سے لے لی, لیکن بہرحال وہ افغانستان پہ لوگ کہتے ہیں اوجڑی کیمپ کے, اوجڑی کیمپ کی وجہ سے نہیں. افغانستان اوجڑی کیمپ کا کیا تھا؟ اوجڑی کیمپ تو سب جانتے ہیں کہ امریکیوں نے کیا تھا, جن لوگوں نے تحقیق کی ہے, اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اسلحہ نہ دیں مجاہدین کو اور ان کو سیف پیسج دیں روسیوں کو. ان کا معاہدہ ہو چکا تھا. بس سیف پیسج پہ کوئی ایک گروپ تو نہیں تھا جس کو آمادہ کر لیا. جس سے بھی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے دوسرے سے بات کریں, تو ہم اگر ہتھیار رکھ دیں گے تو ہماری پوزیشن کیا رہے گی. اور ضیاءاللہ کا والا تجربہ بھی ناکام ہوا, اس لیے کہ ضیاءاللہ کو قتل کر دیا گیا تو ان کے وارث کون تھے اس وقت؟ اداروں نے کیا فیصلہ کیا نواز شریف کو لانے کا؟ تو بے نظیر کی حکومت کتنے دن چلی تھی؟ 18 مہینے. کرپشن کے چارجز تھے, سنگین تھے. اور ویسے وہ نواز شریف صاحب کا بھی حال یہی تھا. جو سروے گیلپ نے کیا تھا ایک زمانے میں غالباً 83 میں, تو 3 خاندانوں کو یکساں کرپٹ قرار دیا تھا لوگوں نے. چودھری خاندان کو اور شریف خاندان کو اور اس کو, اگر 83 نہیں تو کوئی اور سال ہوگا, مگر 80 کی بات ہے. اور بھٹو خاندان کو, جو بعد میں تو خیر زرداری صاحب نے تو کمال ہی کر دیا. وہ تو بے نظیر پہ الزام تھا لیکن زرداری صاحب نے تو کمال کر دیا. اسی وقت انہیں مسٹر 10% کہا جانے لگا, بعد میں تو مسٹر 35% کہا جاتا تھا. تو یہ اگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ الیکشن جو ہے کوئی نتائج پیدا کریں گے اور اسٹیبلٹی آ جائے گی, اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈیلے چاہتے ہیں الیکشن میں, اب ہو نہیں سکتا ڈیلے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ ڈیلے کیا جا سکے. فضل الرحمان اعلانیہ کہہ چکے ہیں, پرویز خٹک بھی چاہتے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین صاحب کی وہ بھی ڈیلے چاہتی ہے. ان کے لیے بہت مشکل ہے. وہ پنجاب تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا جو ان کی ضد تھی. ان کے ایک امیدوار پہ الزام ہے لاہور میں, اس کی میرے پاس موجود ہے فوٹیج, کہ ان کے امیدوار جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے کہ وہ ووٹ خرید رہے ہیں, اپنی شناختی کارڈ لے رہے ہیں, یوٹیلیٹی بلز لے رہے ہیں. یوٹیلیٹی بلز کیوں لے رہے ہیں؟ غالباً وہ ادائیگی کرنے کے لیے لوگ ان سے جھگڑا کر رہے ہیں. 4 اس کی ویڈیوز ہیں. تو وہ بھی چاہتے ہیں ڈیلے. تو جب یہ صورتحال ہو تو کیا اسٹیبلٹی آئے گی؟ اور یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے. یہ اگرچہ نون لیگ ظاہر ہے اور پی ٹی آئی بھی اکسا رہے ہیں کہ بھئی یہ عمران خان تو آ گیا تو بڑے خطرات پیدا ہو جائیں گے اور یہ ہوگا. کیا خطرات پیدا ہو جائیں گے جی؟ مہاتیر محمد سے گزارا کیا نا امریکہ نے. مہاتیر محمد سے زیادہ کون تنقید کرتا تھا؟ اور اردوان سے گزارا کیا نا امریکہ نے. اردوان سے کبھی خوش تو نہیں رہے وہ, لیکن یہ اردوان تو جیل میں تھے. جب ان کی پارٹی جیتی ہے تو اردوان جیل میں تھے عمران خان کی طرح. پارٹی آئی 2/3 اکثریت کے ساتھ, قانون منظور کیا. اردوان جو ہے وہ عبداللہ گل وزیر اعظم بنے, پر عبداللہ گل کی جگہ بن گئے اردوان بن گئے. اور وہ واقعہ آپ سب شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عبداللہ گل کے صاحبزادے آئے تھے کوئی 3-4 سال پہلے پاکستان, تو انہوں نے کہا ایسا ہی تھا ترکی جیسا آج کا پاکستان ہے. جب اقتدار سنبھالا تھا اردوان نے, تو بلکہ عبداللہ گل نے, ان کے والد نے, لیکن پھر چیزیں ٹھیک ہو گئیں. ایک جو مقبول عوام پارٹی ہے اس کو کرش نہیں کیا جا سکتا. یہ جو لوگ فرض کر لیتے ہیں کہ انسانوں کے ہاتھ میں انسانوں کی تقدیریں ہیں, یہیں سے بنیادی مغالطہ پیدا ہوتا ہے. وہ اپنا افغانستان پہ بمباری شروع ہوئی تو اتفاق سے میں موجود تھا عمران خان کے پاس, تو ان کے میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے بعض اب اس دنیا میں نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو تاتاریوں کا دور آ گیا. تو میں نے کہا تاتاریوں کے بعد رکن الدین بیبرس بھی آ گیا تھا.
جس نے مار ڈالا تھا انہیں ایک جنگ میں 30-40 ہزار تاتاری مار ڈالے تھے. تو ہر چیز کو پلٹنا ہوتا ہے جس چیز کی کوئی منطقی بنیاد نہیں ہے، اور ہر ظلم کو سمٹنا ہوتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر کھلی چھٹی دے، مفہوم ہے یہ، کھلی چھٹی دے دی جاتی تو سب عبادت گاہیں ویران ہو جاتی دنیا کی. تو انسانوں کے رحم و کرم پہ تھوڑی چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو. وہ خدا کے مخلوق جو ہے وہ امتحان میں ڈالی جاتی ہے اور تکلیفوں سے گزرتے ہیں، اور کون کون نہیں گزرتا. امتحان ہی کے لیے پیدا کیا آدمی کو. بلاول بھٹو صاحب جناب الیکشن لڑیں گے لطیف کھوسہ سے. کیا الیکشن لڑیں گے جی؟ لاہور میں پیپلز پارٹی کیا الیکشن لڑے گی؟ وہ احمد محمود صاحب جیت جائیں تو وہ ایک دوسری بات ہے، یا پرویز اشرف. ورنہ یہ جب بی ٹیم بن گئی نون لیگ کی، اقتدار میں رہے اتنا عرصہ ان کے ساتھ، تو اب ان سے کیسے؟ وہ تو وہاں سے بھی بھاگ گئے، لیاری سے بھی بھاگ گئے بلاول بھٹو. اور شریف خاندان والے کہاں کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. صرف لاہور کو چھوڑے تو ویسے ہوا اکھڑ جاتی ہے، مگر وہ جا رہے ہیں کہیں اور، کراچی جا رہے ہیں شہباز صاحب، وہ مانسیرا میں لڑیں گے اعظم سوادی صاحب سے. تو وہ تو نواز شریف کو وہاں سے بھی جیتنا آسان نہیں ہے، اور مریم بھی کہیں اور سے الیکشن لڑ رہی ہیں. عمران خان صاحب نے حکمت عملی کی بات غلطیاں تو ان سے ہوئی ہیں، لیکن بہرحال اب سپورٹ کس کی؟ سپورٹ انہیں کیا ہے. وہ تو جتنے سروے ہوئے ہیں، اگر آپ 70-80% والی بات نہ بھی مانیں، 60% بھی ہوں، تو باقی تو بٹے ہوئے ووٹ ہیں. جس طرح مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کے ووٹ تھے، اور یہاں پنجاب اور سندھ میں بھٹو کے تھے 70 میں. تو لیاری سے کیوں بھاگ گئے؟ تو نعیم بخاری کہتے ہیں کہ عمران خان سے میں نے کہا، انہوں نے آخری دن مجھ سے کہا سپریم کورٹ کا کیا محال ہے. تو میں نے کہا اپنے اٹارنی جنرل سے پوچھیں، اور اگر وہ آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ جائیں، پھر دائیں ہاتھ سے اٹھ کے بائیں ہاتھ بیٹھ جائیں یا اپوزیشن میں، اور صوبوں کی اسمبلیاں نہ توڑیں. مگر انہیں توڑ دیں. ان کا یہ خیال تھا. بعض اوقات خوش خیالی کا شکار ہو جاتے ہیں خان صاحب. جب وہ الطاف حسین کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے لندن جا رہے تھے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا کہ آپ کو انصاف ملے. وہ الطاف حسین پہ الزامات تو سب ثابت تھے، وہ خود اپنی زبان سے مان گئے تھے. مصطفیٰ کمال اس کی گواہی دیتے ہیں، اور رحمان ملک بھی تھے جس میں انہوں نے راز سے اپنے تعلق کا اعتراف کیا تھا. لیکن ایسے لوگوں کو تحفظ کیا جاتا ہے. اب بھی برطانیہ اور بھارتی میڈیا کو دیکھیں نا تو وہ کیا چاہتا ہے، امریکہ بھی چاہتا ہے، لیکن کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے. ان سے یہ بھی کہا تھا بائی دا وے نعیم بخاری نے کہ بابر اعوان سے اور فواد چودھری سے محتاط رہیں. وہ جب وہ القادر یونیورسٹی کا بنا رہے تھے ڈائریکٹر انہیں، تو الیکشن کمیشن نے جناب سیکروٹنی کی ہے امیدواروں کی، ساری پارٹی کر رہے ہیں. نون لیگ کے کسی امیدوار پہ کوئی الزام نہیں، کسی پہ کوئی قصور کبھی سرزد ہوا ہی نہیں. دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اور باقی پارٹیوں پہ ہیں اعتراضات، وہ سامنے آئیں گے. یہ ہے جناب والا صورتحال. آئی جی اسلام آباد کو ہٹا دیا گیا ہے، ناصر خان صاحب کو، اور ڈپٹی کمشنر عرفان نواز کو بھی، عرفان نواز میمن کو. مگر فواد وہیں کے وہیں ہیں. ان دونوں کے کارنامے جو ہیں آئی جی کے بھی اور میمن صاحب کے بھی یاد رکھے جائیں گے. عرفان نواز کو تو، میمن کو تو جسٹس ستار نے طلب کر رکھا ہے، شاندانہ گلزار، اور ان کو جو گرفتار کیا تھا افریدی صاحب کو، تو ان کا پتہ نہیں کیا ہوگا، بچیں گے نہیں بچیں گے. ہاتھیوں کی لڑائی میں مینڈک مارے جاتے ہیں. NA 130 سے نواز شریف صاحب الیکشن لڑیں گے یاسمین راشد سے. مشکل ہے جیتنا ان کو، اگر فیر الیکشن ہوتے ہیں. اگر مار دھاڑ ہوتی ہے تو پھر ڈبے اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا ووٹروں کو جانے نہیں دیتے تو وہ دوسری بات ہے.
کراچی میں دلچسپ ایک مقابلہ شہباز شریف اور مصطفیٰ کمال اور قادر مندخل. قادر مندخل جیتے تھے، لیکن اب مصطفیٰ کمال بہت بے حد محنتی آدمی ہیں، بہت انتھک آدمی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے بڑی احتیاط سے. شہباز شریف سے تھوڑے سے ووٹوں سے ہارے تھے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی کا کوئی پنجاب میں کوئی چانس نہیں. جل بھی چکے پروانے، ہو بھی چکی رسوائی، اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشے. کچھ ریلیف تو ان کو دیا ہے، بلوچستان میں شاید کوئی حصہ ان کو مل جائے، کیونکہ 12 نواز شریف کو بھی کنٹین کر کے رکھا جائے گا. تو جہانگیر ترین ہیں ادھر، عامر ڈوگر ہیں اور جاوید ہاشمی ہیں ملتان میں. تو عامر ڈوگر بھی بڑے تکڑے امیدوار ہیں، اور جاوید ہاشمی بھی، اور جہانگیر ترین بھی. وہ جب پہلا قصور میں پہلا ڈیم بن رہا تھا، آہنگ بازگشت ایک کتاب ہے، مولوی سعید صاحب کے پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے. مولوی نہیں تھے، مولوی تو انہیں ویسے ہی کہا جاتا، بڑے لائق آدمی تھے. کیا نثر لکھی ہے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ پہلا جو ڈیم بن رہا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ دریا تو بادشاہ ہے، دریا کو کون روک سکتا ہے. تو پھر جب وہ کچھ بن چکا تو پھر وہ کہنے لگے کہ دریا بھی بادشاہ ہے تو انگریز بھی بادشاہ ہے. پھر وہ بن گیا، پھر انہوں نے کہا انگریز بڑا بادشاہ ہے. چونکہ کوئی لوگوں کو پتہ تو نہیں تھا، کچھ چیزوں پہ حکم نہیں لگایا جا سکتا. جناب گجرات میں پرویز الہی اور سالک حسین. پرویز الہی از اے پولیٹیشین، سالک حسین از ناٹ اے پولیٹیشین. بہرحال گھر کی لڑائی ہے. اب ترس کھا کے چودھری شجاعت چلے جائیں، انہیں ووٹ دے دیں تو دوسری بات ہے. غلام سرور خان اور چودھری نثار، یہ جو سواں کا علاقہ ہے وہاں نعرہ لگتا ہے ووٹ سوائیں دا. دونوں سوائیں ہیں، دریائے سواں والے. تو کہاوت ہے یہاں اس علاقے میں جہاں میں رہتا ہوں، یہاں سے بھی دریائے سواں گزرتا ہے قریب ہی، کہ وہاں ایک پتھر تھا تو اس سے کہا بڑے گول ہو. اس نے کہا ٹھوکریں بھی بہت کھائی ہیں. چودھری نثار کا چانس زیادہ ہے. غلام سرور خان پہ اب الزامات ہیں. چودھری نثار اگر تو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تو 100% ہی یقینی تھا جیتنا، لیکن اب بھی ان کا چانس زیادہ ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا فضل الرحمان اور فیصل کریم کنڈی کوئی چانس نہیں. وہ پشین سے بھی اسی لیے لڑیں گے مولانا فضل الرحمان، اس کا امکان زیادہ ہے فیصل کریم کنڈی کا. 28,000 جناب کاغذات نامزدگی داخل ہوئے ہیں. اس میں خواتین کے جو بڑا دلچسپ ہے ریشو، اور سندھ میں جو ہے وہ زیادہ ہے. پنجاب میں 11% ہے، سندھ میں 22.7% خواتین امیدوار ہیں. پختونخوا میں 18.4%، بلوچستان میں 9.3%، اسلام آباد میں 1.3%. جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی ابھی نئی ہے، بالکل نئی پارٹی ہے، اور لیکن آہنگ اس میں بھی نہیں ہے. آہنگ نہیں ہے. علیم خان صاحب میں اور جہانگیر ترین صاحب میں اختلافات ہیں، تفصیل کسی وقت آپ سے عرض کروں گا. تو دھاندلی جو ہے اس کے واقعات تو ابھی جاری ہیں. لاہور کے اور کے بعد ریجنل کمشنر جو ہیں، کیا ان کا نام ہے، سعید گل صاحب، انہوں نے الیکشن کمیشنر پنجاب، انہوں نے لکھ دیا چیف سیکرٹری کو کہ بہت دھاندلی ہو رہی ہے، بڑی زیادتی ہوئی، بہت ظلم ہوئے، بہت واقعات لکھیں. اگر اس رپورٹ کو عدالت قبول کر لے تو پنجاب کے کاغذات نامزدگی دوبارہ داخل کرنے پڑیں گے اور رکاوٹ پڑ جائے گی. اب کیا ہوگا اللہ بہتر جانے. پوری 4 شیٹ ہے، مکمل 4 شیٹ. تو کچھ لطیفے میں دھاندلی کے قصے بیان کرنے سے پہلے کوئی لطیفے ہیں چند. ایک تو محسن نقوی صاحب نے فرمایا ہے میں حرام کھانے پر لعنت بھیجتا ہوں. پلی بارگین کر کے نائب سے انہوں نے جان چھڑائی تھی، اور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ان کا دیکھ لیں ریکارڈ کے اشتہارات، ان کو پہلے کتنے ملتے تھے اور اب کتنے ملے. نعیم بخاری صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو ہیروئن کا کیس تھا تو میرے پاس ایک سرکاری افسر آیا
اور اس نے کہا کہ کیس آپ لے لیں. تو میں نے کہا کہ یہ نعیم صاحب کا خاص انداز ہے کہ دانا دشمن بہتر ہے نادان دوست سے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو کہا 10 کروڑ روپے فیس دے دو. تو 10 کروڑ روپے فیس کہنے لگے کہ تقریب میں پھر ملے جنرل قمر زمان باجوہ. تو انہوں نے کہا 10 کروڑ فیس مانگتے ہیں. انہوں نے کہا جب مقدمہ نہ لڑنا ہو تو پھر ظاہر ہے 10 کروڑ ہی مانگتے ہیں جی، جب کیس نہ بنتا ہو. یہ ان کے الفاظ تھے. ویسے یہ کہ کیس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. اگر بالکل بے گناہ ہوتے وہ تو چارج شیٹ کیوں نہیں انہوں نے لگنے دی؟ اتنا عرصہ جو ہے وہ ڈیلے کیوں کرتے رہے؟ اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا. کبھی اس کی تحقیق ہوگی تو پتہ چلے گا. احسن اقبال صاحب نے فرمایا ہے، اس پہ کسی تبصرے کی ضرورت نہیں، نواز شریف 24 کروڑ عوام کے لاڈلے ہیں. جلسہ نہیں کر سکتے. تبصرہ تو میں نہیں کرنا چاہتا تھا، ایک جلسہ نہیں کر سکتے جی، ورچوئل جلسہ کر کے دکھا دیں. پی ٹی وی پہ ایک لطیفہ یہ ہوا ہے کہ 25 دسمبر ہے، قائد اعظم کا یوم پیدائش ہے، ساری دنیا جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، ذرا سا پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے. پی ٹی وی پہ بتایا گیا یہ ان کا یوم وفات ہے. پتہ نہیں کیسے یہ لائق لوگ بھرتے. سرکاری ادارے ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی سرکار حکومت کا کام ہی نہیں ہے یہ سرکاری ادارے. اس لیے ورلڈ بینک کی رپورٹ میں کہا پرائیویٹائزیشن کریں. 1000 ارب روپیہ جاتا ہے، 1000 ارب روپیہ، اور 1-2 ہزار روپیہ ایف بی آر والے کھا جاتے ہیں. یہ ملک چل رہا ہے. دہشت گردی بڑھ گئی ہے. اس کا لطیفے سے تعلق نہیں، بہت سنجیدہ معاملہ ہے. جناب 2023 میں 2014 کے بعد سب سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں اور آدھے سیکورٹی فورسز پہ. 48% افراد زخمی ہوئے ہیں سیکورٹی فورسز کے، اور 58% جو ہیں وہ زخمی ہیں. کل 29 ہوئے ہیں خود کش حملے، اور 329 شہداء ہیں اور 582 زخمی ہیں. اب یہ دھاندلی کا کوئی کرنے کی ضرورت تو نہیں، آپ سب جانتے ہی ہیں. وہ میں نے بتا دیا آپ کو، پنجاب کا کمشنر کا بھی اور بھی، اور لاہور کے جو وہ ہیں الیکشن کمیشن کے وہ بھی کہہ چکے ہیں. شاید کوئی اور گواہی بھی آ جائے. وہ تو ایک چیز بالکل ہی آبویس ہے، اس پہ فہرست میں پی ٹی آئی کا نام شامل نہیں ہے سیاسی پارٹیوں کے فہرست میں جو الیکشن کمیشن ہے. جو الیکشن کمیشن ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. اب وہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ عدالت میں کیا ہوتا ہے. 20 جنوری تک مہلت ہے، 12 جنوری تک ساری. تو امید یہ ہے، زیادہ تر وکلاء کا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا کیس اس طرح کا ہے کہ مل جائے گا بلے کا نشان. لیکن انہیں الجھائے رکھنا چاہتے ہیں کہ مہم نہ چلا. مہم وہ بھی نہیں چلا سکتے تو نواز شریف صاحب بھی نہیں چلا سکتے. استحکام پاکستان پارٹی بھی نہیں چلا سکتی. اور خٹکا کا تو کوئی حال ہی نہیں. مولانا فضل الرحمان تو ویسے ہی بھاگ گئے. چکوال میں تحریک انصاف کے کارکن جو ہے رہا ہونے کے بعد ایم پی او کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا تھا. تو اب وہ جب رہا ہوئے تو انہیں گائے چوری میں گرفتار کر لیا. گجرات میں پی ٹی آئی کا ایک امیدوار جو ہے شہزاد کمالی، وہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے گیا، وہ غائب ہے اب تک. والد اس کے اسے بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا. پی ٹی آئی کے امیدواروں کے خلاف این 174 میں ندیم عباس صاحب ہیں، اور دوسرے میں سجاد وڑائی صاحب ہیں. این 265 میں انہیں اشتہاری ملزموں کو پناہ دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ 5-5 ہزار روپے دے کے ایک صاحب جو وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں وہ خرید رہے ہیں.
آپ نے اس کی وجہ سے آپ نے ووٹ دینا، ہم یہ تو بات نہیں، آپ آئی ڈی کارڈ کیوں لے رہے ہیں؟ آئی ڈی کارڈ نمبر لے رہے ہیں نا، یہ کیوں لے رہے ہیں؟ آئی ڈی کارڈ نمبر ایم ایل اے ادھر دکھا یار اسی یہ ڈاٹا لے رہے ہیں کہ ادھر ادھر مولوی صاحب غلط ہے یار تو تنہا لگنا اسی ہمارا کر رہے ہیں جی ہمارا نے متعلق ایک منٹ تنہا لینی جی ہاں ادھر تو دکھاؤ کیا ہو گیا ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰਾਜਾ ਮੀਨ ਬੋਲਿਆ और ਸੀ ये ਕਹਦੀ ਆ आईडी ਗਿਆ कार्ड की कॉपियां ले रहे हैं ਉਸੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਦੀਪ और ਖਾਨ ये ਕੋ ਰਾਜਾ ਮੀਨ ਉੱਤੇ आपके ਭੁੱਖਿਆ ਬੜਾ सामने है ਐਸਾ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬੜਿਆ چلیں بس एक मिनट भाई نہیں एक بس ہو मिनट نہیں بس ہو یہ صاحب ہیں جی یہ ہاں یہ کر رہے ہیں جی ان سے لوگوں کو جو ہے نا وہ پیسوں کی لالچ دے کے ان سے آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں اکٹھی کر رہے ہیں سامنے کھڑے ہیں ان کے سامنے بات کر رہے ہیں اگر کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں آپ ہاں یہ دیکھیں یہ بل بھی جناب اکٹھے کر ਉਹਨੂੰ رہے ہیں ਲੀਵ ਖਾ ਰਾਜਾ اور ਮੀਨ یہ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ہاں یہ راجا مین صاحب ہمارے پرانے پیڑھی ਅਸੀਂ ਮਾਰਾ ਖਾਦੀਆਂ ہاں یہ ਆਟੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ اور وہ دہراتا ہوں میں آپ کو جو پہلے عرض کیا کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ ہوں گے بڑے ہولناک حد تک متنازع، اور پی ٹی آئی کے کچھ امیدواروں کو یہ بھی بات پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ وہ بٹرے کریں گے آخر میں۔ یہ ہے وہ جمہوری نظام، اقبال نے کہا تھا گریز از طرز جمہوری نظام پختہ کار شو از مغز دوست خر فکر انسان نمی آید۔ یہ اس جمہوریت کے خلاف نہیں تھے۔ نوابزادہ نصر اللہ کا کہتے تھے پورا پڑھیں اقبال کو، اس جمہوریت کے حق میں بہت چیز ہیں۔ تو ایک انہوں نے یہ کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، کرپشن کے بہت اور گڑبڑ کے اس میں چانسز ہوتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔